الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اہم ترین واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد 7ویں ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے. اس کے بارے میں تفصیل سے گزشتہ جمعہ بیان ہو چکا ہے. صرف ایک خط کا ذکر تھوڑا سا باقی تھا، اس کو بیان کر کے 7ویں ہجری میں پیش آنے والا اہم ترین واقعہ جنگ خیبر کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج تفصیل سے بیان کیا جائے گا. آپ نے سنا تھا کہ ہرقل روم کا بادشاہ تھا. اس دور کے حالات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے موجودہ دور میں اگر ہم کہیں کہ جس طرح دو سپر پاور موجودہ دور کے اندر ہے، ایک رشیا ایک امریکہ، دونوں کی آپس کے اندر مخالفت ہے، بالکل اسی طرح اس وقت پوری دنیا کے اندر دو بڑی سلطنتیں، ایک ایرانی بادشاہ تھی جس کے بادشاہ کسرا کی بربادی کا ذکر گزشتہ جمعہ بیان کر دیا گیا، اور ایک رومن بادشاہ تھی جس کی بادشاہی قیصر روم ہرقل کے ہاتھ میں تھی. اور اس وقت جو روم تھا وہ آج کا ترکی، شام، اسرائیل اور پورا یورپ، سارے کا سارا جتنی بھی عیسائی ممالک ہیں وہ سب کے سب ایک ہی بادشاہ کے مالک ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور وہ عیسائی تھا. اپنے علماء سے سن بھی چکا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لہذا جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیغام ملا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور دین اسلام کو لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، تو اس نے اس خط کی عزت کی اور اپنے دربار میں سارے لوگوں کو بلایا. اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی خاندان سفر بھی تھا اور مکہ کا سردار بھی تھا، وہ اپنے تجارت کے سلسلے میں اس وقت شام میں موجود تھا. تو ہرقل نے اپنے درباریوں سے کہا کہ عرب قبیلے کا کوئی شخص اگر یہاں موجود ہے شام میں تو اسے بلایا جائے. تو ابو سفیان ایک تجارتی قافلے میں تھا، اسے بلا لیا گیا. ابو سفیان کو اس نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ابو سفیان کے جو ساتھی تھے انہیں کہا کہ تم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور اگر یہ کوئی جھوٹی بات کہے تو تم مجھے بتا دینا. تو
اس کے بعد اس نے سوالات کیے، وہ سوالات صحیح بخاری اور مسلم میں مکمل تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور ان کو بیان کرنے والے بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، کیونکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ سوالات میں بیان کر رہا تھا، گزشتہ جمعے یہاں آ کر بات ہوتی تھی کہ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی شخص مرتد بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اب تک کوئی مرتد نہیں ہوا۔ تو ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا اس نبی نے جب سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس سے پہلے بھی کبھی کوئی زندگی میں جھوٹ بولا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس شخص کے اوپر کبھی جھوٹ کا الزام ہم نے نہیں لگایا۔ ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا وہ کوئی بد عہدی کرتا ہے، کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ آج تک جب تک میں وہاں مکہ میں موجود تھا ہمارے ساتھ اس نے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بتاؤ وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس دور کا مشرک بھی گواہی دے رہا ہے کہ اسلام کا پیغام اور اس کی بنیادی بات توحید ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے یعنی رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ابو سفیان نے جب اپنی بات پوری کر لی تو ہرقل نے تبصرہ کیا، مطلب آپ سمجھیں کہ عیسائی دنیا کا سب سے بڑا جو شخص ہے وہ بادشاہ ہے، جو علم میں، تجربے میں، عقل میں سب سے بڑا ہے، اس کا جو تبصرہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستقی۔ تم نے میرے سوالوں کے جوابات میں کہا ہے کہ تم لوگ اس کے اوپر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے، تو بتاؤ مجھے کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا کیا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا؟ یعنی وہ سچا نبی ہے؟ تم نے مجھے بتایا کہ اس کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ تم نے مجھے بتایا کہ اس کے دین پر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص مرتد نہیں ہوا، تو ہرقل نے کہا کہ ایمان کی حقیقت یہی ہے، جب ایمان کی مٹھاس دلوں کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی شخص چھوڑ نہیں سکتا۔ الحمدللہ آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ لوگ بھیج رہے ہیں کہ 20,000 لوگ قادیانی بن گئے۔ وہ جھوٹی بات ہے، دنیا میں کہیں بھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان مرتد نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ دراصل ان بیچارے مسلمانوں کو مرتد کیا جاتا ہے جو بیچارے اپنے دین کے اوپر مکمل ایمان لائے ہی نہیں ہوتے، جہالت کی بنا پر وہ دین کی صحیح تعلیمات سے بہرہ مند نہیں ہوتے، پہلے ہی وہ بیچارے کسی شرکیہ اور بدعتی مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاما ڈول ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کوئی گمراہ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پڑھ لے اور سن لے، میرا ایمان ہے کہ وہ دنیا میں کیسا سے کیسا نکما شخص کیوں نہ ہو، وہ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس دین کی بنیادی تعلیمات صرف یہ ہے کہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکات، سچائی، پاک دامنی، جھوٹ نہیں بولنا، تو بتائیں کہ وہ دین
غلط ہو سکتا ہے؟ ہر دنیا کا شخص اس دینی تعلیمات کو اچھا ہی کہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ دین اسلام ہے تو کہے گا کہ یہ تو بہت برے لوگ ہیں۔ ایک انگریز مفکر برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قرآن اور حدیث میں دیکھتا ہوں تو دنیا میں سب سے خوبصورت ترین نظام ایک نظر آتا ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لوگ ایسے نظر نہیں آتے، یعنی ان کا مذہب ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے اندر جہالت ہے، دھوکہ ہے، بےایمانی ہے، فراڈ ہے، صفائی ستھرائی نہیں کرتے، صاف صاف ہی نہیں رہتے، اپنے گلی محلوں، اپنے گھروں، اپنے سڑکوں کو گٹر لائنوں سے بھرے رکھتے ہیں، اور بے شمار قسم کی برائیاں ہیں، حکمرانوں میں برائیاں ہیں۔ لیکن دین اسلام جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نام ہے۔ جو شخص اسے صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے پھر دین اسلام کی مٹھاس کو نہیں چھوڑتا، اور ہمارا ایمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان کی بنیادی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہم اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان، مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ آج کل لوگوں کے اندر ایک بڑی فکر مندی سی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ جب 1974 میں ہزاروں قربانیوں دینے کے بعد ایک انگریز کا لگایا ہوا ناپاک پودا قادیانیت، اس کو علماء اور مسلمانوں کی بے شمار قربانیوں کے بعد پوری دنیا کو چہرہ دکھایا گیا کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، وگرنہ دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ یہ پاکستانیوں کا کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو قادیانی تو کہتے نہیں، وہ احمدی مسلم کر کے پیش کرتے ہیں۔ انگریز ان کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم امن پسند ہیں، ہم جہاد نہیں کرتے۔ یہودی ان کو پسند کرتے ہیں، ہندو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے ملکوں میں پھیلتے چلے گئے۔ اب 30 سال گزر جانے کے بعد اور اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 1974 میں پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے دین اسلام کی جو بنیادی شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس بات کو یہ نہیں مانتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے دجال لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ لوگوں باخبر رہنا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دجال آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ لہذا پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھایا کریں، جب کھانے کی میز ہو بیٹھیں آپس میں تو اس بات کو ڈسکشن کریں کہ دیکھو ہمارے ایمان کی یہی آخری شرط ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ اب کوئی رسول، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو فوراً سوچے سمجھے بغیر کہہ دو کہ وہ جھوٹا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی مسلمان اس کے بارے میں تحقیق بھی کرے کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ کون ہے، وہ مسلمان نہیں ہو کافر۔ مطلب اس کے بارے میں تحقیق بھی کیوں کرنی؟ جب روزے روشن کی طرح بتا دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دجال اور جھوٹے ہی ہوں گے، لہٰذا ان کے بارے میں سوچنا بھی ہمارے لیے دوبارہ نہیں۔ ہمارے ایمان سے یہی ایک چیز ہے، اور اسی بات کو رومن بہت بڑی سلطنت کا ایک بادشاہ کہہ رہا ہے
کہ دراصل ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ جب ایمان کی مٹھاس دل میں آ جائے تو پھر اس کو کوئی شخص نکال نہیں سکتا۔ تم نے مجھے یہ بتایا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے، بت پرستی سے منع کرتے ہیں، نماز، سچائی اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ جو تم نے بتایا ہے اگر وہ سچی بات ہے تو اس نے ایک پیشن گوئی کی بادشاہ نے۔ اس نے کہا کہ ان قریب اس نبی کے ماننے والے میرے پائے تخت کے اوپر حکومت کریں گے۔ اور اس کا پائے تخت کہاں تھا؟ قسطنطنیہ میں، جو آج استنبول ہے، جس کا پرانا نام اسلامبول تھا۔ مطلب وہاں اتنی مساجد ہیں کہ چاروں طرف اذانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ استنبول یہ مسلمانوں کے پاس ہے پچھلے 800 سال سے۔ اب پوری دنیا کے یورپ اور عیسائی کی نظر ہے اس کے اوپر کہ ہم نے اس کو مسلمانوں سے چھیننا ہے واپس، کیونکہ وہاں ان کے قدیم ترین چرچ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جو اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوگا، صرف شریک ہوگا، فتح تو بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کے لیے قافلے روانہ ہوئے تو بوڑھے بوڑھے صحابہ، ابو ایوب انصاری جو بوڑھے تھے، بوڑھی بوڑھی صحابہ عورتیں وہ سفر میں گئیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کو لینے کے لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسی جہاد کے اندر وہیں پر دوران قسطنطنیہ کے قریب ہی شہید ہو جاتے ہیں، ان کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ آج ترکیوں کے پاس سب سے پیاری جگہ وہی ہے۔ ان کا کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ یا کوئی آج کل کوئی وزیر اعظم بھی جب عہد لیتا ہے، حلف لیتا ہے، تو اس کے بعد سیدھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر جاتا ہے۔ وہی ان کی محبت ہے، اس صحابی رسول سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ قسطنطنیہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ وہ واپس عیسائی لوگ اس کے اوپر قبضہ کریں گے۔ جب قسطنطنیہ کی بربادی ہوگی تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی، پھر اس کے بعد دجال آئے گا، پھر اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوں گے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ان قریب اس کے ماننے والے میرے پائے تخت پہ قبضہ کر لیں گے۔ پھر ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط منگوایا اور اسے اونچی آواز میں پڑھا، تو دربار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور پادری تھے، پاپائے روم تھے، جو پوپ تھے، انہوں نے شور کر دیا کہ یہ کون سی بات ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا دربار سے، پہلی مرتبہ زندگی میں ایک بادشاہ کے دربار پر گیا، اور اس کو بلانے کی وجہ بھی یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط۔ تو باہر آ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، روم کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اسلام کا پودا اگنے لگ گیا کہ کچھ معاملہ ہے۔ ہم وہاں مکے کے اندر نہیں مانتے، لیکن پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی سلطنت کا سپر پاور جو ہے وہ انہیں مانتا ہے۔ ہرقل نے، مورخین کہتے ہیں کہ اپنے دربار کے دروازے بند کرنے کے بعد جو اس کے دربار میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں وہ کہنے لگا کہ اے روم کے وزراء، امراء اور پادری حضرات، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت برقرار رہے تو تم اس نبی کی پیروی کر لو۔ مطلب وہ دل سے سمجھ گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دربار کے لوگ، حدیث میں آتا ہے کہ وحشی گدھوں کی طرح بھاگ گئے،
بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب باہر بھاگے تو دیکھا کہ دربار کے دروازے تو بند ہیں۔ اب کیسر نے سمجھ گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ لوگ نفرت شروع کر دیں گے میرے ساتھ بھی، تو اس نے کہا واپس آؤ۔ پھر سیاست چلتے ہوئے چالاکی سے بات پلٹ گئی کہ دیکھو میں تمہارا ایمان چیک کرنا چاہتا تھا کہ تم عیسائیت کے اوپر مضبوط بھی ہو کہ نہیں، چلو ٹھیک ہے تم عیسائی رہو۔ اب ان لوگوں نے جن میں پادری بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، سب نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا بادشاہ ابھی تک عیسائیت پر قائم ہے۔ اس بات سے کیا سمجھ میں آتی؟ مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کے پاس جتنا بھی چاہے علم کیوں نہ ہو، جتنی چاہے عقل کیوں نہ ہو، جتنے بھی ہزاروں کروڑوں لوگ اس کو ماننے والے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اللہ ہدایت نہ دے تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ جانتے بوجھتے سمجھ آنے کے باوجود صرف اپنی حکومت سے محبت کرتے ہوئے اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اگر دنیا کی زندگی میں وہ بادشاہ رہا بھی تو کتنے عرصے رہے گا؟ 50 سال، 100 سال۔ آخرت کی جو زندگی ہے جو ہزاروں اربوں سالوں کی ہے وہ ساری برباد۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمارا علم، ہماری عقل، ہمارا تجربہ، ہماری دولت کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت نہ دی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ تو ہم نماز پڑھتے نہ اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی۔ اور سب سے بڑی بات، ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا بے وفا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری حکومت بڑی پائیدار ہے، میرے اولاد، میرے بچے، یہ رشتہ دار، بیوی بہت محبت کرنے والی ہے، تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ نہیں، یہ سب بے وفا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے بادشاہ سے سچی محبت کرتے تو بادشاہ کی بات مانتے یا نہیں سمجھائی؟ اگر وہ وزراء وہ درباری اپنے بادشاہ سے سچی محبت کرتے تو بادشاہ کی بات مان کر ایمان لاتے۔ وہ اس سے سچی محبت نہیں کرتے تھے، وہ صرف مفاد پرستی تھی کہ اس کی وجہ سے ہمیں حکومت ملی ہوئی ہے، وگرنہ کوئی محبت نہیں کرتے یہ دنیا والے۔ ادھر دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی صحابہ کے دلوں کے اوپر سچی محبت کی حکومت تھی۔ آپ کہتے کہ چلو جہاد کے لیے وہ فوراً کھڑے ہو جاتے، آپ کہتے قربانی دینی ہے، قربانی دینے کو تیار ہو جاتے، آپ کہتے ہیں کہ آپ آج صدقہ کرنا ہے تو لوگ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت ایمان والوں کی، دین کی محبت سچی ہوتی ہے، وگرنہ کوئی محبت دنیا کے اندر سچی نہیں ہوتی۔ یہ کون سی وہ اس کی محبت کی سجدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ چلو ایمان لے آؤ، وہ بھاگ گئے۔ نہیں بھائی نہیں، ایمان نہیں لا سکتے، ہم اس نبی کو مان نہیں سکتے، تو یہ سچی محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد اہم ترین بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، آپ نے اعلان فرمایا کہ خیبر کی طرف جانا ہے۔ صحابہ اکرام تیار ہو گئے۔ خیبر مدینہ سے 170 کلومیٹر دور تھا، تو بیعت رضوان والے 1400 صحابہ سارے کے سارے خیبر کی طرف نکلے۔ اب یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، آج کے دور میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر حملہ نہیں کیا، ہمیشہ دفاع کیا، کوئی حملہ کرتا تھا تو آپ دفاع کرتے تھے، لیکن اس جنگ کے اندر یہ پوزیشن نہیں تھی، آپ خیبر کیوں گئے؟ کیوں جا کر یہودیوں کو وہاں سے نکالا؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے معاہدہ کر لیا، اب قریش کے لوگ معاہدے کے پابند تھے کہ کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، تو یہود کے خیبروں کو گویا کہ خیبر کے یہودیوں کو قریشیوں سے کاٹ دیا، اب یہودی رہ گئے اکیلے۔ اب یہودیوں نے جو پچھلے 10 سالوں میں
ہمیشہ سازشیں کی تھی، نقصان پہنچایا تھا۔ وہ جنگ خندق کے موقع پر لشکر لے کر آئے تھے، ہر قسم کی طرح سے کوشش کی تھی کہ مدینہ کے اندر اسلام کی سلطنت کو ختم کر دیا جائے۔ اب مدینہ کی سلطنت کو مضبوط کرنا، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہم اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچائیں گے، اب لوگ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہم دین کا پیغام وہاں لے کر جائیں گے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو انہیں عرب کی سرزمین پر رہنے کا حق ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر انہیں یہودیوں کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، پھر ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل خیبر کے قریب پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر یہودی جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، باغات میں کام کر رہے تھے، وہ بھاگ گئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر لے کر آئے، اور وہ جا کر فوراً اپنے قلعے کے اندر چھپ گئے۔ خیبر میں بڑے بڑے قلعے تھے، بڑے بڑے 3 قلعے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل میں اسلامی فوج کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آرزو جاگی کہ کاش وہ کل جھنڈا ہمیں مل جائے۔ سارا کے دلوں میں آرزو تھی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں کو تکلیف ہے، وہ خیمے میں ہیں، اور وہ اتفاق سے اسی وقت آئے تھے، مطلب وہ بیماری کی وجہ سے مدینے سے لشکر کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ پیچھے تھے، لیکن بعد میں وہ اسی وقت آئے، ان کی آنکھوں کو تکلیف تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ بلانے کے بعد اپنا مبارک لعاب جو ہے، لعاب یہ جو زبان کے اوپر ڈھیلا پن ہوتا ہے لعاب، یہ ان کی آنکھوں کو لگایا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا جھنڈا دیا، اور جھنڈا دینے کے بعد فرمایا کہ تم نے اس قلعے کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن تم جاؤ، جا کر انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا، یہ شرط لگائی۔ اب یہ جو سوال تھے کہ خیبر کو کیوں حملہ کیا، اس کا جواب دیجیے کہ حملہ نہیں ہے، دراصل اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تمہارے بھائی، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، کیونکہ اسلامی جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے، اسلامی جہاد زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کسی وطن، کسی ملک، کسی گردن پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسلامی جہاد صرف اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کسی کارروائی کی وجہ سے، کسی لشکر کی وجہ سے، کسی جنگ کی وجہ سے اگر اسلام کا جھنڈا بلند نہیں ہو رہا اور اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ جہاد نہیں، وہ کوئی جہاد نہیں، وہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتی اس جنگ کا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم جا کر اسلام کی دعوت دینا۔ اب یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ جنگوں اور جہاد کا مقصد صرف اسلام کی دعوت ہے، کافروں کو قتل کرنا مقصد نہیں۔ اللہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی پیاری بات فرمائی کہ دیکھو، اگر تمہارے ہاتھ کے اوپر کوئی شخص ہدایت قبول کر لے تو تمہارے لیے دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ ایک شخص کے دل میں بھی اگر ہماری اتنی باتوں کی وجہ سے، آپ کی محنتوں کی وجہ سے، ایک شخص کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو۔ اللہ کے بندوں، میں نے بہت پہلے کہا تھا، اپنے گھروں میں سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر باتیں جو ہے نا، پیغامات، وہ اپنے بچوں کو کتابیں دیا کریں۔ ہمارے بچوں میں کتاب پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا، کیونکہ موبائل اس کی جگہ پر آ گئے، تو چلو کتابیں بھی نہیں، اور اگر موبائل ہے تو موبائل پر بھی ان کو بہت ساری سیرت النبی کے متعلق باتیں ملیں گی، وہ بھی ان تک پہنچائیں، بچوں کو سمجھائیں کہ ہماری سرمایہ افتخار یہی چیز ہے۔ اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت آمد اور بیماری کی حالت میں آنا،
اور پھر اتنی بڑی سعادت مل جانا، اس میں میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے۔ وگرنہ جنگ خیبر کے واقعے کو بیان کر کے اس میں ہمارے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، صرف اکیلا میں نازل ہے، لیکن ان کی اس بات میں ہمارے لیے بڑا پیارا سبق ہے۔ دیکھیں وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ جب آپ کا دل نہیں چاہتا، بیماری ہے، جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، کہ آج مسجد نہیں جانا، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، پریشانی، اگر جب تکلیف ہو، درد ہو، پریشانی ہو، اسی وقت بندہ کہے کہ نہیں آج ہی چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں آج ہی اللہ رب العزت ہمیں وقت دے، پتہ نہیں آج ہمارے منہ سے کوئی دعا نکلے اللہ قبول کر لے، تو یہ جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا آرڈینری کام، وہ پیارا ہوتا ہے۔ آئے تو 1400 صحابہ تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سارے آئے تھے، لیکن علی کا جو کام تھا وہ سب سے اونچا تھا کہ وہ پیچھے ہیں، گھر پہ ہیں، بیمار ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے اور ان کے پاس عذر ہے، بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بیمار کا نہیں آیا، لیکن پھر اپنے آپ کو مجبور کر کے کھڑا کرنا کہ نہیں چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے، آج ہم 1400 سالوں سے حضرت علی کا یہ کارنامہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان کے اوپر۔ حضرت علی سیف اللہ سے، اللہ کی تلوار تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے علم والے تھے، تو ان کے اس کارنامے میں جو اعلیٰ چیز ہے وہ ہے کہ بیماری کے ساتھ ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو جب مجھے اور آپ کو دل کرے کہ نہیں آج نہیں جانا تو اسی دن کوشش کریں۔ آج ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ دیکھو مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے، حالات ایسے سے ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس مرتبہ قربانی چھوڑ دیتے ہیں، اس مرتبہ قربانی رہنے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن پھر جب خیال آئے کہ نہیں اسی مرتبہ انشاءاللہ کرتے ہیں کیونکہ اگلی قربانی تک ہم زندہ رہے نہ رہے کوئی شرط نہیں ہے، چلو کوشش کر لیتے ہیں، اپنے خرچے تھوڑے سے کم کر لیتے ہیں، موبائل فالتو چیزیں تھوڑی بیچ دیتے ہیں، چھوٹی سی قربانی کر لیتے ہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کیا پتا اسی کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کرنا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو طالب علم بچے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ بیمار ہیں چھوڑو نہیں پڑتے، لیکن اسی دن کوشش کریں کہ چلو چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں آج بھی کوئی چیز مل جائے۔ تو حضرت علی چلے گئے، اللہ رب العزت نے اسی دن ان کو اتنی بڑی سعادت عطا فرما دی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم قلعے کے پاس پہنچے تو یہودی تیار تھے، یہودیوں میں پوری فوج ان کی لشکر کھڑا تھا، تو حضرت علی نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، تم ہمارے بھائی۔ یہودیوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہودیوں میں ایک پہلوان تھا بڑا، مرحب نام تھا اس کا، کہتے ہیں کہ جی وہ 1000 بندوں کے برابر تھا، ایک مشہور تھا کہ یہ 1000 بندوں کا مقابلہ کرتا پہلوان۔ وہ آگے آیا اور آگے آنے کے بعد اس نے کہا کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا، یعنی دو بدو پہلے ہم آپس میں جنگ کرتے ہیں، یہ رواج تھا اس جنگ کا۔ تو مسلمانوں کی فوج میں عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ، عامر بہت ہی بہادر صحابی، وہ آگے آتے ہیں۔ آگے آنے کے بعد مرحب نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، یہ پورا خیبر میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، یعنی اپنی تکبر سے بات کی، شاکر صلاحی بطل مجرب، اصلے والا ہوں، بڑا بہادر ہوں، بڑا تجربے کار ہوں۔ تو حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح جواب دیا، عالمت خیبر انی عامر، ساری دنیا جانتی ہے کہ میں عامر ہوں، میرے پاس بھی اسلحہ ہے، میں بھی بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر وار کیا، مرحب کی تلوار جو تھی وہ حضرت عامر کے ڈھال میں پھنس گیا، مرحب اونچے قد کا تھا تھوڑا سا، تو حضرت عامر نے کہا کہ میں نیچے سے اس کو تلوار مارتا ہوں، اللہ کی حکمت کہ وہ تلوار مرحب کو نہیں لگی، وہ پلٹتی ہوئی واپس حضرت عامر کو لگ گئی، جس سے ان کو خون بہنے لگ گیا، ان زخمی ہو کے وہ گر جاتے ہیں۔ تو خون بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو اسی
چوٹ کی وجہ سے جو اپنے آپ کو ان کے ہاتھ سے لگ گئی، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں بات کریں گے۔ پھر حضرت علی آگے آتے ہیں اور حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ کلیث غابات کریہ المنظر، جنگل کا شیر ہوں میں، کلیث غابات۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے مرحب کے سر پہ تلوار ماری، مرحب وہیں پہ ڈھیر ہو جائے۔ پھر مرحب کا بھائی آگے آتا ہے، ادھر سے مسلمانوں کی فوج سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا تھے، وہ آگے آئے اور انہوں نے اس کے بھائی کو بھی مرحب کے پاس جہنم میں بھیج دیا۔ اس کے بعد یہودی واپس اپنے قلعے میں چھپ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دو بدو جنگ نہیں ہوگی، تو صحابہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ قلعہ فتح کیا گیا۔ اس قلعے کے اندر سے بہت سارا مال غنیمت ملا۔ صحابہ سارے دن کے بھوکے تھے، پیاسے تھے، تو انہوں نے گدھوں کو، جو گدھے ہیں نا، کیونکہ اس سے پہلے وہ گدھے کو کھایا کرتے تھے، عام ایک جانور تھا، ان کو ذبح کیا، کھانا بنایا، دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب وہ کھانا کھانے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ نے آج کے بعد گدھوں کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عملی نمونہ، اسی وقت ان دیگوں کو الٹا کر کے سارا جو پکا پکایا کھانا ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ تو کیوں بھائی؟ کوئی پوچھتا کہ آپ کل ہمیں پہلے دن بتا دیتے، آپ سوچیں کہ جانور کو پہلے ذبح کرنا کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر بھوک پیاس بھی، پھر پکانا، پکنے کے بعد جب پیش کر دیا تو کہا کہ جی حرام، چلو آج کھا لیتے ہیں، کل سے حرام ہے۔ نہیں، صحابہ نے کہا کہ حکم آ گیا ہے، حرام ہے، اسی وقت اس کو پھینک دو۔ یہ ہے اطاعت رسول کا عملی نمونہ۔ آج ابھی پتا چلا کہ یہ حرام ہے تو اس کو پھر کل تک نہیں لے کر جائے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ۔ اور صحابہ حلال اور حرام میں کتنے محتاط تھے، حرام ہے بس چھوڑو اس کو، پھینک دیا جائے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ گدھا حرام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ خالی قرآن کی بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں جن کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، حدیث سے بتایا کہ یہ چیز حلال ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری حکمتیں، باتیں، اور اس واقعے کو اور حضرت عامر کی جو پہلے شہادت ہوئی اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زندگی رہی تو عید کے بعد اگلے جو دو بیانات ہیں وہ ہم قربانی پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صحابہ والا جذبہ عطا فرمائے کہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہے چھوڑ دو، پتہ چلا یہ حلال ہے اس کو اپنا لیا، اس کے اوپر کوئی سوال کوئی بحث نہیں کرتے، بس اپنی زندگی پاک دامنی سے گزارتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گزارتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔